بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زلیخا جب سے کھیتوں سے آئی تھی بدحواسی تھی، رنگت سفید لٹھے کی مانند ہوئی پڑی تھی، بار بار اپنی پیشانی پر آنے والا پسینہ پونچھ رہی تھی۔ میں کئی بار اس سے پوچھ چکی تھی کہ تمہیں ہوا کیا ہے، لیکن کچھ نہیں بتا رہی تھی۔ میں اور میری بیٹی اکیلے ایک دوسرے کا سہارا تھے۔ میرے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا اور بیٹا کوئی تھا نہیں، اسی لیے گندم کی کٹائی کے لیے میری بیٹی اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیتوں میں جاتی تھی۔ وہ کھیت ہمارے گاؤں کے ذمہ داروں کے تھے۔ وہ چودھری گندم کی کٹائی کے بدلے سال بھر کی گندم ہمیں مفت دیتے تھے، جسے ہم ماں بیٹی کو روٹی مل جاتی تھی، جسے ہم چٹنی پیاز کھا کر گزارا کر لیتی تھی۔ کچھ مجھے سلائی آتی تھی تو کپڑے سی کر اپنی دیگر ضروریات کو پورا کر لیتی۔ زلیخا روز صبح کھیتوں میں چلی جاتی تھی، پھر دوپہر کے بعد ہی گھر لوٹتی تھی، لیکن آج جب سے آئی تھی پریشان تھی، مجھے کچھ بتا بھی نہیں رہی تھی۔ کہنے لگی کچھ نہیں، سب ٹھیک ہے اماں، آپ کیوں فکر کرتی ہیں؟ لیکن میں ماں ہوں، بیٹی کا چہرہ دیکھ کر اس کی پریشانی بانپ گئی تھی، مگر اس کی پریشانی کی وجہ نہیں جانتی تھی۔ مگر یہ وجہ بھی بہت دیر تک چھپ نہیں پائی۔ اصل پریشانی مجھے اس وقت ہوئی جب زلیخا نے اگلے روز کھیتوں میں جانے سے انکار کر دیا۔ کہنے لگی اماں آج کے بعد میں کھیتوں میں نہیں جاؤں گی۔ میں نے کہا یہ کیا کہہ رہی ہو؟ اگر تم کام پر نہ گئی تو گھر کیسے چلے گا؟ میری بات پر وہ خاموش سی ہو گئی، لیکن اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہے۔ میں زلیخا کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا مجھے سچ سچ بتا، کیا بات ہے؟ میری بات پر وہ نظریں چرانے لگی، پھر بولی کہ جب وہ کھیتوں میں گندم توڑ رہی تھی تو وہاں گاؤں کے چودھری کا بیٹا آ گیا۔ میری بیٹی دیکھنے میں خوبصورت تھی۔ وہ اس کے پاس آ کر کہنے لگا کہ تم دوسری جانب چل کر وہاں سے گندم توڑو، میرے ساتھ آؤ، میں بتاتا ہوں کہ تم نے گندم کہاں سے توڑنی ہے۔ وہ میری بیٹی کو باقی لڑکیوں سے دور لے گیا، کھیتوں کے سنسان سے حصے میں لے جا کر اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگا۔ میری بیٹی غصے میں آ گئی۔ اس نے اس شخص کے منہ پر تھپڑ مارا اور اسے دھکا دے کر گھر چلی آئی تھی، اور اب پریشان تھی۔ یہ سب سن کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ ظاہر ہے جو کچھ زلیخا کے ساتھ ہوا اور جو رد عمل آگے سے زلیخا نے اس شخص کے ساتھ کیا، چودھری ہمیں گندم دینا تو دور کی بات، شاید گاؤں سے ہی نکال دیتا۔ میں شش و پنج میں مبتلا تھی۔ رات بھر مجھے نیند نہ آئی، یہی سوچتی رہی کہ اگر چودھری نے مجھے گاؤں سے نکال دیا تو جوان بچی کے ساتھ کہاں جاؤں گی، کیا کروں گی؟ زلیخا کو تو میں نے تسلی دے دی تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ تھپڑ کا بدلہ وہ لوگ ضرور لیں گے۔ گاؤں کے ذمہ داروں کی ضد اور انا کے عتاب کا نشانہ ہم عورتیں ہی بنتی ہیں۔ بظاہر یہ لوگ گاؤں والوں کے مائی باپ ہوتے ہیں، لیکن ان کی غلیظ نظریں جب کسی لڑکی پر ٹک جائے تو وہ گاؤں سے ایسی غائب ہوتی ہیں کہ دوبارہ کہیں نہیں ملتی۔ اسے زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا، کسی کو علم نہیں ہوتا۔ میرا دل بری طرح سے ہول رہا تھا۔ میں تو تھی بھی اکیلی اور بے سہارا سی عورت۔ اگر اس چودھری نے نکال باہر کیا تو میں کیا کروں گی؟ فجر کی اذانیں شروع ہوئی تو میں جائے نماز بچھائے رونے لگی۔ پورا دن دروازے کی ہر دستک پر میرا دل دہل جاتا، اور وہ بھی خوف زدہ تھی۔ میں دل ہی دل میں یہ دعا کر رہی تھی کہ کوئی معجزہ ہو جائے، وہ چودھری میری بچی کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ لیکن جو کچھ رات کو ہوا، کاش کہ اس سے پہلے زمین پھٹ جاتی اور میری بچی زمین میں دفن ہو جاتی۔ ہماری چیخیں اور سسکیاں پورے گاؤں میں گونجی تھیں۔ میں نے ایک ایک کا دروازہ کھٹکھٹا کر منت سماجت کی کہ میری کوئی مدد کر دے، لیکن کسی نے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ رات کو وہ چودھری اور اس کے بیٹے کے ساتھ 2-3 ہٹے کٹے نوجوان بھی آئے تھے۔ وہ ہمارے گھر کا دروازہ دھکے سے کھول کر اندر گھس آیا۔ دروازے کی آہٹ سن کر میرا دل ہی سینے میں تھم گیا تھا۔ زلیخا بھی گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ میں نے اسے کہا کہ وہ کمرے سے باہر نہ نکلے۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ باہر نکلی۔ سامنے چودھری اور اس کے بیٹے کے ساتھ 2 اور لوگوں کو دیکھ کر میری جان لبوں پر آئی تھی۔ وہ ذمہ دار غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا۔ کہنے لگا بلا اپنی بیٹی کو باہر، اس کی اتنی ہمت میرے بیٹے کے منہ پر تھپڑ مارے، اس کا تو آج وہ حشر کروں گا کہ اپنے منہ سے موت مانگے گی۔ یہ سن کر تو میں رونے لگی۔ میں نے اپنے کپکپاتے ہاتھ اس کے سامنے جوڑ دیے، ان کے پیروں میں بیٹھ گئی۔ میں نے کہا خدا کے لیے میری بیٹی کو معاف کر دو، اس سے غلطی ہو گئی، میں آپ لوگوں سے معافی مانگتی ہوں۔ لیکن اس چودھری نے مجھے اپنے پاؤں سے بڑے زور کی ٹھوکر ماری اور اپنے گارڈ کو کہنے لگا جا باہر لے کر آ اس لڑکی کو،
اسے یہ بھی تو معلوم ہو کہ چودھریوں کے منہ پر تھپڑ مارنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ میں نے تڑپ کر دوبارہ چودھری کے پیر پکڑ لیے۔ میں نے کہا خدارا میری بیٹی کو معاف کر دو، رحم کھاؤ ہم مجبوروں پر۔ لیکن وہ لوگ صفا قسم کے لوگ تھے، وہ نہیں مانے۔ وہ گارڈ کمرے میں گیا تو زلیخا چلانے لگی۔ میں بے ساختہ چودھری کے پیروں سے اٹھ کھڑی ہوئی اور کمرے کی طرف لپکی، لیکن اس کمینے چودھری نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ گارڈ میری بیٹی کو بالوں سے پکڑ کر باہر لایا تھا۔ چودھری کے بیٹے کے پیروں میں اسے زور سے دھکیلا۔ زلیخا اس کے قدموں میں جا گری۔ وہ نوجوان بڑے متکبرانہ مسکراہٹ لیے زلیخا کو اپنے سامنے جھکا دیکھنے لگا۔ عقل مندی کا تقاضا تھا کہ میری بیٹی اسے معافی مانگ لیتی۔ میں نے کہا زلیخا تو معافی مانگ لے۔ زلیخا رو رہی تھی، جانتی تھی کہ ہم مظلوم اور بے بس ہیں، اسی لیے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی مجھے معاف کر دو۔ لیکن وہ شخص بے حسی سے ہنسنے لگا، کہنے لگا معافی کا سفر میری کتاب میں ہے ہی نہیں، میں تو بدلہ لیتا ہوں، وہ بھی سود سمیت۔ زلیخا کی رنگت بدلی تھی، وہ کہنے لگی تم میرے منہ پر 2 تھپڑ مار لو لیکن ہمیں چھوڑ دو۔ وہ کمینگی سے ہنسنے لگا، کہنے لگا میں تو تجھے ذلت کا وہ تھپڑ ماروں گا کہ عمر بھر اس تھپڑ کی گونج سنتی رہے گی۔ اس نے زلیخا کو جھک کر اس کی چٹیا سے پکڑا تو میرا دل تڑپ گیا تھا۔ مجھے لگا وہ میری بچی کو مارے گا، لیکن جب اس گھٹیا شخص نے میرے سامنے میری بچی کا دوپٹہ بے دردی سے اتار کر پھینکا تو میری روح لرز گئی تھی۔ میرے سامنے وہ میری بچی کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا سامنے کمرے میں لے گیا۔ میں چلانے لگی کہ ایسا کچھ مت کرو، میری بچی پر یہ ظلم نہ کرو، لیکن اس نے پوری قوت سے دروازہ بند کیا تھا۔ مجھے لگا میرا دل بند ہو چکا ہے۔ اندر سے زلیخا کے چلانے کی آوازیں آ رہی تھی، وہ تڑپ رہی تھی، وہ رو رہی تھی، کہہ رہی تھی اماں مجھے اس شخص سے بچا لے۔ میں نے کمرے کا دروازہ زور سے دڑایا۔ میری بچی اندر اس شفاق شخص کو خود سے دور رہنے کا کہہ رہی تھی، رو رہی تھی۔ میں تیزی سے چودھری کے پاس آ کر رونے لگی۔ میں گڑ گڑانے لگی کہ میری بچی کو برباد نہ کرو، لیکن وہ بے حسی کی تصویر بنا کھڑا تھا۔ میں تیزی سے گھر سے باہر نکل گئی، آس پاس کے گھروں کے دروازے پیٹنے لگی کہ خدارا کوئی میری بیٹی کی عزت بچا لو۔ میرے چلانے کی آواز کئی گلیوں تک گونج رہی تھی۔ میں گلا پھاڑے چلا کر مدد مانگ رہی تھی، لیکن لگ رہا تھا جیسے سارا گاؤں خالی ہو، کوئی بھی آس پاس نہ رہتا ہو۔ میں دوبارہ اندر آ گئی، بار بار کمرے کا دروازہ بجاتی رہی، منت سماجت کرتی رہی۔ میں تھک چکی تھی، سب کو پکار پکار کر مدد مانگ کر۔ 2 گھنٹے بعد وہ کمینہ کمرے سے اپنی خباثت بری ہنسی ہنستے ہوئے باہر نکلا۔ میرا جی چاہا سامنے رکھی مٹی کی ہنڈیاں اٹھا کر اس کے سر پر مار دوں، کسی تیز دھار والے چاقو سے اس شخص کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں، اس کا قتل کر ڈالوں، لیکن میں بے بس تھی۔ میری بچی اب چلا نہیں رہی تھی، بس اس کی سسکیاں مجھے سنائی دے رہی تھی۔ میرا دل کوئی کندہ چوری سے کاٹ رہا تھا۔ وہ لوگ واپس جا چکے تھے۔ میرا دل تڑپا کہ اندر چلی جاؤں، اپنی بچی کو اپنے سینے سے لگا کر تسلی دوں، لیکن میرے قدموں نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ مجھے لگا میں بالکل بے جان ہو گئی ہوں، میں مر گئی ہوں۔ میری بچی کو اس شخص نے برباد کر دیا تھا۔ مجھ میں شاید اب اتنی تاب نہ تھی کہ میں اپنی بچی کو الٹی پھلٹی حالت میں دیکھوں، لیکن میری ممتا میرے اندر تڑپ رہی تھی۔ میں مرے مرے قدم اٹھاتی آگے بڑھی۔ کمرے میں پہنچی تو زلیخا مجھے کمرے میں نظر نہ آئی۔ پورا کمرہ بکھرا پڑا تھا۔ میری بچی چارپائی کے پیچھے چھپی بیٹھی تھی، سسک رہی تھی۔ میں جب اس کے پاس پہنچی تو اسے دیکھ کر میں نے آنکھیں بند کر لی۔ اس شخص نے میری بچی کو بے دردی سے مارا تھا۔ اس کے چہرے پر زخموں کے نشانات تھے، اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے، اس کے بازو پر ناخنوں کی خروچیں تھیں جن سے خون رس رہا تھا۔ میں نے چارپائی سے چادر اٹھا کر اپنی بچی پر ڈال دی۔ اس کے پاس آ کر بیٹھی تو وہ ڈر کر مجھ سے پیچھے ہٹ گئی، جیسے میری جگہ وہ شخص ہو۔ مجھے دیکھے بنا کہنے لگی مجھے ہاتھ مت لگاؤ، میرے پاس مت آؤ، مجھے برباد مت کرو، خدا کے لیے مجھ پر رحم کھاؤ، میرے قریب مت آؤ، میرا کردار داغدار مت کرو، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ تڑپ تڑپ کر رونے لگی تو میرا کلیجہ پھٹنے لگا۔ اپنی بچی کی حالت دیکھ کر میں رونے لگی، اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ زلیخا وقتی طور پر اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی تھی۔ 2 دن وہ کمرے سے باہر نہیں نکلی۔ رات کو سوتے ہوئے ڈر کر اٹھ جاتی تو رونے لگتی۔ میں نے بڑی مشکل سے زلیخا کو سنبھالا تھا، لیکن میری بچی کی سزا تو ختم نہیں ہوئی تھی۔ ابھی وہ کچھ سنبھلی ہی تھی کہ ایک آفت ہم پر یہ ٹوٹ پڑی
کہ ایک دن وہ چودھری ایک مولوی اور اپنے اسی بیٹے کو لے کر میرے گھر آ گیا۔ کہنے لگا، میرے بیٹے کا تیری بیٹی سے جی لگ گیا ہے، بڑی خوبصورت ہے، جس دن سے یہاں سے گیا ہے زلیخا زلیخا کرتا رہتا ہے، اسی لیے میں نے سوچا تیری بدبخت بیٹی کا نصیب چمکا دوں، اس کا نکاح اپنے بیٹے سے کرنے آیا ہوں۔ اب دیکھنا، جوان بیٹا ہے، میرا گرم خون ہے۔ اس دن ذرا غصے میں تھا، آج کہنے لگا مجھے وہ لڑکی روز چاہیے، میرا اسے ابھی جی نہیں بھرا۔ یہ سن کر میرے اندر وہ آگ لگی کہ میرا جی چاہا اس چودھری کا بھی گلا دبا دوں جو اس قسم کی بےہودہ گفتگو میرے ساتھ کر رہا ہے، لیکن ہم گاؤں کے لوگ بھی ایسے کمینے ذمہ دار کے سامنے چاہ کر بھی کچھ بول نہیں سکتے۔ پھر وہ مجھ سے ذرا قریب ہو کر بے شرمی سے بولا، اب اچھا تو نہیں لگتا کہ روز روز میرا گبرو جوان تیرے گھر آ کر تیری بیٹی کے پاس جائے، کیونکہ جو چیز میرے بیٹے کو پسند آ جائے اسے اس وقت تک نہیں چھوڑتا جب تک اس کی ہوس کی بھوک نہ مٹ جائے۔ بس ایک بار وہ سیراب ہو گیا تو پھر تھوکے گا بھی نہیں تیری بیٹی پر۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ نکاح کر کے گھر لے جاتے ہیں، پڑی رہے گی گھر کے کسی ایک کونے میں میرے بیٹے کا جی بہلانے کے لیے۔ ہاں، لیکن میرا وعدہ ہے جس دن میرے بیٹے کا دل تیری بیٹی سے بھر گیا اسے تیری دہلیز پر پھینک دے گا طلاق نامے کے ساتھ۔ ویسے بھی جو کچھ اس دن تماشا لگا ہے، گاؤں کا کوئی جوان تیری بیٹی سے شادی تو دور کی بات اس پر تھوکے گا بھی نہیں۔ میں جانتی تھی کہ میری بچی کو اب کوئی بیانے نہیں آئے گا، لیکن میں اسے اس شخص کے ہاتھوں اور درندگی اور صفاکی کا سامان بننے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں نے اس چودھری سے کہا کہ میری بچی کے قصور کی سزا آپ لوگوں نے بڑی بے رحمی سے لی ہے، خدا کا واسطہ ہے اب ہم غریب ماں بیٹی کو معاف کر دو، آپ لوگ یہاں سے چلے جاؤ، میں نے رقت آمیز لہجے میں کہا۔ چودھری بلند آواز میں بولا، بات سن لڑکی، اگر تو نے میرے بیٹے سے نکاح نہ کیا تو اس کی سزا تیری ماں بھگتے گی، میرا بیٹا تیری ماں سے نکاح کر کے اسے اپنے عتاب کا نشانہ بنائے گا، فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے۔ یعنی کہ گھٹیا پن کی انتہا تھی، ان لوگوں نے شرم و غیرت بیچ کھائی تھی۔ زلیخا یہ سنتے ہی باہر آ گئی، کہنے لگی، میری ماں کو اس عمر میں ذلیل مت کرو، مجھے نکاح پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں یہ سن کر تڑپ سی گئی، میری معصوم سی بچی موت سے پہلے مرنے جا رہی تھی۔ میری عزت کی خاطر میں نے اس چودھری کی بہت منت سماجت کی کہ ہماری جان چھوڑ دے، لیکن ایسے لوگوں کے دل مردہ ہو چکے ہوتے ہیں، انہیں کسی کے آنسو نظر نہیں آتے۔ میرا گھر ویران سا ہو چکا تھا، موت جیسے خاموشی تھی، میرے آنگن میں میری بیٹی رخصت ہو کر جا چکی تھی اور میں بے جان بت بنی بیٹھی تھی۔ میری عزت اور سفید بالوں کا پاس میری بیٹی نے ان ظالموں کی بیڑ چڑھ کر رکھا تھا۔ مجھے تو وہ یاد آ رہا تھا کہ جب وہ چھوٹی سی تھی، میرے صحن میں کھیل رہی تھی، اس کے بچپن کی یادیں مجھے ستانے لگی، کیسے میری بچی پرندوں کے پیچھے بھاگتی تھی، ہر وقت ہنستی کھلکھلاتی رہتی تھی، میری آنکھوں پر محبت سے ہاتھ رکھ دیتی تھی، میری کل کائنات تھی میری زلیخا، جو اب ان چودھریوں کے ظلم کا نشانہ بن گئی تھی۔ ایک مہینہ گزر گیا، میرا دل بڑی تاب سے مچل رہا تھا، کیسے میں اپنی بیٹی کو دیکھوں، کیسے اس کی خبر لوں، میرے آنسو نہیں تھمتے تھے، ہر رات میری کرم میں گزرتی تھی، مجھے لگتا تھا وہ کمینہ چودھری کا بیٹا میری بچی کے ساتھ نہ جانے کیا صفاکی کر رہا ہوگا۔ پھر میں نے ایک ترکیب لڑائی، میں ایک ملازمہ بن کر گھونگھٹ نکالے ان کے گھر کام مانگنے چلی گئی۔ ذمہ دار کی حویلی کی ہر ملازمہ گھونگھٹ نکالے رکھتی تھی، مجھے ان کے گھر کام بھی مل گیا۔ میں اس حویلی میں ہر کمرے میں صفائی کرنے کے بہانے اپنی زلیخا کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتی، لیکن نہ جانے ان ظالموں نے اسے کہاں چھپا رکھا تھا، وہ حویلی میں کہیں نہیں تھی۔ میرا دل اندر ہی اندر گھٹ رہا تھا کہ کہیں میری بچی کو جان سے تو نہیں مار ڈالا ظالموں نے۔ یہ سوچ ہی میرے لیے سہانے روح تھی۔ رات کو میں کوارٹر میں سو رہی تھی، میرے برابر ایک اور ملازمہ سوئی ہوئی تھی جو کچن کے کام پر مامور تھی۔ وہ کوارٹر حویلی کے پچھلی جانب بنے تھے۔ مجھے چیخنے چلانے کی آواز آئی تو میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ چھوڑ دو، مجھے واپس جانے دو، میری زلیخا کی آواز تھی۔ میرا تو کلیجہ منہ کو آنے لگا، میں نے جٹ سے خود سے لحاف اتارا تو میرے برابر لیٹی عورت اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میری تو ممتا اپنی بچی کی آواز سن کر تڑپ گئی تھی، لیکن اس عورت کے سامنے مجھے اپنی بے قراری چھپانی پڑی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی، سو جا، یہ تو روز کا تماشا ہے، ان ظالموں کے ہاتھوں روز لڑکیاں رات کو یوں ہی چلا کر ان کی صفاکی کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہیں، منت سماجت کرتی ہیں، مگر کہاں رحم آتا ہے انہیں۔ ہم تو روز سنتے ہیں
تو نئی آئی ہے اسی لیے تیری نیند سے آنکھ کھل گئی، لیکن ہم تو عادی ہو گئے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ کروٹ بدل کر سو گئی، لیکن مجھے کہاں نیند آتی۔ میری بچی رو رہی تھی، کہہ رہی تھی تو مجھے جان سے مار دے، مجھ پر یہ احسان کر دے، مجھے مار ڈال۔ میرا دل تھا کہ پھٹا جا رہا تھا۔ وہ عورت اب گہری نیند میں جا چکی تھی۔ میں اٹھ کر کوارٹر سے باہر آ گئی۔ مجھے حویلی کی پچھلی جانب سے آوازیں آ رہی تھی۔ حویلی کے پیچھے جب میں گئی تو وہاں ایک کمرہ بنا تھا، لیکن وہ اندر سے لاک تھا۔ میری بیٹی کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ شخص اس کی بے بسی پر ہنس رہا تھا، کہنے لگا، تجھے تو میں پل پل کی موت دوں گا۔ ایسی آسان موت اس لڑکی کی ہو ہی نہیں سکتی جس نے مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی ہمت کی ہو۔ آج میں تیرا یہ ہاتھ ہی جلا دوں گا۔ یہ سن کر باہر کھڑی میرا دل مٹھی میں دبوچا گیا تھا۔ پھر میری بچی کے بلبلانے کی آواز آنے لگی۔ وہ پھر سے چلانے لگی۔ شاید اس شخص نے میری بچی کا ہاتھ جلا دیا تھا۔ یہ کیسی بے بسی تھی، یہ کیسی اذیت تھی۔ میں واپس اپنے کوارٹر میں آ گئی۔ زلیخا اب بھی رو رہی تھی، تڑپ رہی تھی۔ دور تہجد کی اذانیں ہونے لگی۔ میں نے بہتے آنسو سے وضو کیا۔ نماز کے نوافل پڑھتے ہوئے میرے آنسو بتدریج بہہ رہے تھے۔ میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو بس یہی کہا، اے اللہ، میری بچی کو اپنے پاس بلا لے۔ مجھے اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنی اپنی بچی کو پل پل اذیت میں دیکھ کر ہوتی ہے۔ شاید میں پہلی ماں تھی جو اپنی بچی کے لیے یہ دعا کر رہی تھی۔ اس کی چیخو پکار مجھ سے سنی نہیں جاتی تھی۔ اگلے روز جب ملازمہ کھانا لے کر پیچھے تہہ خانے کی جانب جانے لگی تو میں نے اسے کہا کہ تم یہ کھانا مجھے دے دو، میں دے آتی ہوں۔ وہ کہنے لگی، نہیں، میری ذمہ داری ہے، تم رہنے دو۔ میں بے بسی سے اسے دیکھنے لگی۔ مجھ پر نم دیکھ کر کہنے لگی، کیا بات ہے، تم رو کیوں رہی ہو؟ میں نے اسے مختصر سی ساری بات بتا دی۔ وہ کہنے لگی، ایسا کرو، تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں تمہاری بیٹی سے ملوا دیتی ہوں۔ میں اس کے ساتھ چلی گئی۔ جب میں اس تہہ خانے میں داخل ہوئی تو میری روح فنا ہو گئی۔ میری بچی زنجیروں میں بندھی ہوئی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے، چہرہ آدھا جھلسا ہوا تھا، پاؤں پر زخم، ہاتھ پر تازے جلے ہوئے کا زخم۔ یہ سب دیکھ کر میں تڑپ سی گئی۔ میں اس کے گلے لگ کر رونے لگی، لیکن وہ مجھے اجنبیوں کی طرح سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے خود سے پیچھے دھکیل کر خوف سے پیچھے ہٹ گئی۔ کہنے لگی، کون ہو تم؟ دیکھو میرے پاس مت آؤ، مجھ سے دور رہو۔ میری بچی نیم پاگل ہو چکی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر میرا دل پھٹنے لگا تھا۔ میں نے اسے کہا، میں تمہاری ماں ہوں، لیکن وہ کہنے لگی، میرا کوئی نہیں ہے، جاؤ یہاں سے۔ میں روتے ہوئے وہاں سے باہر نکلی تھی۔ 2 دن مجھے یوں ہی زلیخا کے چیخنے چلانے کی آوازیں آتی رہی، لیکن تیسرے دن کے بعد ایک چپ سی چھا گئی۔ اگلے روز جو خبر مجھے سننے کو ملی، اسے سن کر میں بے جان سی ہو گئی تھی۔ میرے رب نے میری دعا سن لی تھی۔ میری بچی کی اذیت ختم ہو گئی تھی، وہ مر گئی تھی۔ چاہ کر بھی میری پتھر آنکھوں سے آنسو نہیں نکلے تھے۔ وہ ملازمہ جو میرے سچ سے واقف تھی مجھے کمرے میں لے گئی، کہنے لگی، تمہاری بیٹی مر گئی ہے، لیکن یہاں کسی کو نہیں پتا کہ تم اس کی ماں ہو، اسی لیے میں تمہیں یہاں سے لے کر آئی ہوں، کہیں تم ان کے سامنے اپنا ضبط نہ کھو دو۔ میں نے کہا، میں تو آج شکرانے کے نفل پڑھوں گی، میری بیٹی کی اذیت ختم ہو گئی۔ اس نے سمجھا تھا میں بہت بہادر ہوں۔ وہ عورت مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے وضو کیا، نماز پڑھی، لیکن جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا تو زلیخا کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ اس کا مسکراتا چہرہ بڑے لاڑ سے کہنے لگی، اماں اپنے سینے سے لگاؤ نا۔ اماں، میرا دل یکبارگی سے تڑپا تھا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ شدت سے دل چاہا کہ اپنے جگر کے گوشے کو سینے سے لگاؤں۔ رات کے وقت میں اس میدان میں چلی گئی جہاں ان چودھریوں نے ان معصوموں کی قبریں بنا رکھی تھی جو ان کے ظلم کو سہ سہ کر مر جاتی تھی۔ ایک قبر کی تازی گیلی مٹی دے کر میں وہیں ڈال گئی، رونے لگی۔ زلیخا، زلیخا یہ کہہ کر اس مٹی کے ڈھیر کے گلے لگ گئی جہاں میری جان مر کر جا چکی تھی۔ میں رو دو کر واپس آ گئی۔ میری بیٹی تو جا چکی تھی جو میری زندگی کی امید اور آس تھی، اسی لیے اب مجھے کسی کی پرواہ نہ تھی۔ میں نے رات کو اس دودھ میں زہر ڈال دیا جو چودھری اور اس کا بیٹا پیتا تھا۔ صبح ایک کہرام مچ چکا تھا، رونا دھونا شروع ہو گیا۔ وہ دونوں مر چکے تھے۔ پولیس کا سارا شک اس ملازمہ پر تھا جو کھانا بنانے پر مامور تھی، لیکن میں نے اعتراف جرم کر لیا اور وجہ بھی بتا دی۔ میں جانتی تھی کہ میں مجرم تھی، لیکن میرا دل پرسکون تھا۔ جیل میں بیٹھ کر جب میں نے آنکھیں بند کی تو زلیخا کا مسکراتا ہوا چہرہ نظر آنے لگا، کہنے لگی،
اماں تو نے مجھے انصاف دلا دیا۔ میں بھی مسکرانے لگی کہ میں اپنی زلیخا کو بچا تو نہیں پائی، لیکن اپنے گاؤں کی بہت سی لڑکیوں کو زلیخا ہونے سے بچا لیا تھا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔